نکاح کے کتنے عرصے بعد رخصتی کریں؟ کیا نکاح کے 2 سال بعد رخصتی اور ولیمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی عمریں ابھی کم ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں بھائی جب نکاح ہی نہیں ہوا تو بچے کیسے ہو گئے؟ عبد الغنی صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں۔ دوبارہ سوال پڑھتا ہوں، کیا نکاح کے 2 سال بعد رخصتی اور ولیمہ کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی عمریں ابھی کم ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں؟ عبد الغنی انڈیا، میرا خیال ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ والدین پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے دوسرے بچے کے نکاح میں تاخیر کر سکتے ہیں، یعنی رخصتی میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، نکاح بھی جلد کرنا چاہیے، رخصتی بھی جلدی کرنی چاہیے۔ کوئی واقعی شرعی عذر ہو تو رخصتی میں تاخیر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بچے پڑھ رہے ہیں تو بچوں کے پڑھنے، تو نکاح میں یاد رکھیں پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہے، نکاح کر دیں بچہ پڑھتا رہے گا، بلکہ اور اچھی طریقے سے پڑھے گا، انسان کا بچہ بن کے پڑھے گا وہ، ورنہ وہ یونیورسٹی میں کالج میں آنکھ مٹکے کرتا رہے گا، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا رہے گا، اس میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو انسان کی نیچر ہے، آپ نیچر سے تو نہیں لڑ سکتے نا، تو آنکھ مٹکے کرے گا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے گا۔ نکاح ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی ایک جائز خواہش پوری ہو جائے گی، اس کے جذبات کو تسکین مل جائے گی۔ 24 گھنٹے کوئی بیوی کی خدمت میں تھوڑی لگا رہتا ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے۔ میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو نکاح کے بعد جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور نکاح کے بعد وہ زیادہ ترقی کی انہوں نے پڑھائی میں، ریسرچ میں۔ یہ جتنے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں سارے کنوارے تھوڑی ہیں، یہ یعنی بڑے بڑے لوگ جنہوں نے سے اللہ نے بڑے بڑے کام لیے، تو بچے پیدا ہونے کے بعد میں جو آج کل دن بھر اتنے مصروف رہتا ہوں، اور کبھی وہاں بیان، کبھی وہاں بیان، کبھی ادھر کوئی تحقیق، کبھی کوئی ادھر تحقیق، تو اور اتنے سارے اسفار، تو میں بھی الحمدللہ سب کو پتہ ہے شادی شدہ ہوں، میری اولاد ہے، تو یہ ہم نے اپنے دماغوں پہ خام خواہ میں مسلط کر لی ایک چیز کہ نکاح ہو جائے گا تو کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کام کا آدمی بنتا ہی نکاح کے بعد ہے، نکاح نہیں ہوتا تو کسی کام کا نہیں ہوتا سوائے ایک کام کے، اور وہ ہے بس ہر وقت دماغ میں الٹے الٹے خیالات۔ تو اور وہ فیس بک اور واٹس ایپ اور جو کچھ آج کل ہو رہی تباہی فیس بک اور واٹس ایپ پہ، تو اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کریں۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس میں نکاح کی استطاعت ہے وہ کر لے۔ اور اللہ کا قرآن میں حکم ہے انکحوا الایام منکم، جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اللہ نے یہ نکاح کے تعلیم میں اگر رکاوٹ بن رہے ہیں تو نہ کراؤ، ایسا نہیں ہے، نکاح کرا دیں۔ اللہ سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ تعلیم میں یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ تعلیم میں، ایجوکیشن میں معاون اور مددگار بنے گی یہ چیز۔ باقی فی نفسی ہی جتنی چاہے تاخیر کریں، لڑکی راضی ہو اگر تاخیر پہ، لڑکی والے تو ٹھیک ہے، اور دونوں راضی ہوں تو بذات خود کوئی فرض نہیں ہے نکاح کے فوراً بعد رخصتی۔ 10 سال تاخیر کر دیں، 20 سال تاخیر کر دیں، بڑھاپے تک تاخیر کر دیں، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی، شرط یہ ہے کہ گناہ سے بچت ہو رہی ہو۔ لیکن یہ کام پسندیدہ نہیں ہے، میں نے بتایا اسلام نے اس کو اچھا نہیں سمجھا، ناپسند کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید ترغیبات دی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح سنت مؤکدہ ہے، ظاہر ہے نکاح سے مراد رخصتی والا نکاح ہی ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو ایسا آدمی قابل ملامت ہے جو نکاح نہ کرے یا نکاح کر کے اس میں بلا وجہ تاخیر کر رہا ہو۔ تو سنت مؤکدہ یہی ہوتی ہے کہ جس کو آپ چھوڑ دیں تو قابل ملامت ہوں، یعنی ملامت کا مطلب لوگ چلتے پھرتے اس کو بولیں گے بھائی کیا ہو گیا، تو شادی کیوں نہیں کر رہا، بھائی تیرا دماغ صحیح ہے، تو مسلمان ہے کیا کافر ہے، غیر مسلم ہے کیا ہے بھائی، یہ تو گورے کرتے ہیں 40 سال کی عمر میں، تم کیا ہو گیا، تم تو مسلمان ہو۔ اس کو بھی تانے ملنے چاہیے، اس کے ابا اماں کو بھی ملنے چاہیے۔ سنت مؤکدہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو قابل ملامت ہو انسان، تو حرام کبیرہ گناہ نہیں ہوگا لیکن قابل ملامت ہوگا، تو ملامت لوگوں کو چاہیے کہ کیا کریں، کیا ہو گیا ایسے ابھی تک کیوں گھوم رہے ہو۔ تو یہ ہے جی سجدے میں دعا کرنے کا طریقہ۔ سجدے میں دعا کس طریقے سے کی جاتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ریحان صاحب اتر پردیش سے۔ سجدے میں ایک تو عربی میں دعا کی جائے گی، ایک بات، نمبر 2 وہ دعائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ کی جائیں گی، اخپل طریقے سے نہیں دعا کی جائے گی، کیونکہ سجدہ نماز ہے، نماز کا ایک حصہ ہے، تو نماز میں اخپل طریقے سے آپ کلام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اس کے بعد جو دعائیں مانگے گا۔ اور ہمارے نزدیک یہ نوافل اور سنتوں میں ہے، فرض نماز میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا چاہیے، اور چاہیں تو اس کو لمبا کر دیں آپ، لیکن
فرض نماز میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں صرف سبحان ربی الاعلیٰ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ کے بارے میں فرمایا اجعلوہ فی سجودکم، یہ کلمات اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ تو اس لیے فرض نماز میں بہتر یہی ہے کہ صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، لمبا سجدہ کرنا ہو تو بار بار پڑھیں آپ۔ روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں خون عطیہ کر سکتے ہیں؟ اس سے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ محمد نعمان حمزہ پنجاب سے، جی بالکل دے سکتے ہیں، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے جب آپ خون دیں گے تو ویکنیس ہوتی ہے، انسان کو اس ویکنیس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے فوری طور پہ، تو روزہ ہوگا تو کھا نہیں سکیں گے آپ، کھائیں گے تو کفارہ لازم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یا تو افطاری کے ٹائم پہ دیں تاکہ اس کے بعد کچھ کھا سکیں، یا آپ اتنے فنٹر ہیں، پاورفل ہیں کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو بلڈ کو دیکھ کے کہا کہ بھئی آپ تو 6 بوتلیں بھی دے دیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کی، فٹ فاٹ چل رہے ہیں، تو اس لیے یہ ایک میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے، تو وہ ڈاکٹر آپ کو رہنمائی کرے گا، لیکن روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا خون دینے سے، نہ خون لینے سے اثر پڑتا ہے نہ خون دینے سے اثر پڑتا ہے۔ کیا تلاوت کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے؟ قرآن شریف کا ثواب مردوں تک پہنچتا ہے یا نہیں؟ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ اس کا ثواب مردوں تک نہیں پہنچتا، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ محمد فراز صاحب جونپور سے۔ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، لہذا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا تو بھی کوئی برا نہیں ہے، دونوں رائے ہیں اور قرآن و سنت میں دونوں طرف دلائل ملتے ہیں۔ جو فقہائے حنفیہ ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، اور اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں، اور یہ دلائل میں دوسرے کلپ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، تو میرا کلپ موجود ہے ایصال ثواب کے دلائل جو ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں مختصری جواب دوں گا کہ ہماری رائے میں یہ جائز ہے، کچھ علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں اور وہ بھی بڑے مجتہدین ہیں فقہاء، ہماری جو فقہائے حنفیہ ہیں ان کی رائے میں یہ جائز عمل ہے، تو اس لیے ہم اس کے بالکل جائز سمجھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ثواب